بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تیز بارش اور طوفان میں کہیں آپ کو پناہ مل جائے، تپتی دھوپ اور شدت کی گرمی میں آپ کو ٹھنڈک میسر آ جائے، صحرا، ریگستان، ویران جگہوں پر آپ کو پانی میسر آ جائے، گھنے جنگلوں، ویران جگہوں پر آپ کو آبادکاری مل جائے، خوف و ہراس اور ٹینشن میں آپ کو امن میسر آ جائے، تو آپ کو زندگی نظر آتی ہے اور آپ زندگی محسوس کرتے ہیں، اور اس موقع پر آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اس جہاں میں آیا ہے اور ایک مقصد لے کر آیا ہے، اگر یہ مقصد سے ہٹ جائے تو یہ گمراہی کی جانب چلا جاتا ہے، اور جس کام کو کرنے کو جہاں میں آیا تھا تو اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا والا معاملہ بن جاتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر اپنے مقصد پر رواں رہے تو پھر ہی اسے حقیقی زندگی میسر آتی ہے۔ یہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گمراہ نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھٹکے نہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی نہ کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہاں ایک مکمل انسان بن کر رہے جب تک وہ ہدایت سے وابستہ نہیں ہو جاتا۔ بقول احمد ندیم قاسمی، میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں، دائیں بائیں گھوم آتا ہوں، سمت کو سیدھا رکھتا ہوں۔ یہاں پر سمت کو سیدھا رکھنا ہے، اور وہ سمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کاملہ ہے، جو گزشتہ بے شمار نبیوں اور رسولوں سے ہوتی ہوئی اپنی آخری اور کامل شکل میں ہمارے سامنے آئی، قرآن فرقان حمید کی شکل میں۔ ہم نے ہر لمحہ اور ہر آن، ہر دن اس سے وابستہ رہنا ہے، اور جب تک ہم اس سے وابستہ رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم گمراہیوں سے بچتے رہیں گے، اور ہماری سمت جو ہے وہ سیدھی رہے گی۔ اس لیے کہ انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ ہدایت سے وابستہ ہے، انسان کی جو حقیقی راحت ہے وہ ہدایت سے وابستہ ہے، انسان کی جو حقیقی خوبصورتی ہے وہ ہدایت سے وابستہ ہے، اور انسان اس وقت ایک مکمل کامل انسان بن سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی نظر کرم اس پر پڑے گی، اور وہ نظر کرم اسی وقت پڑ سکتی ہے جب ہم اللہ کے کلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جس کو کوئی مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور وہ اپنے
مقام سے ہٹ جاتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، دولت اور ہوس کا شکار ہو کر وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی ڈائریکشن بھی، اس کی سمت بھی گویا وہ صراط مستقیم نہیں رہتی۔ اسی طرح قوموں کو بھی اللہ رب العزت نے مقام عطا کیے، اور جب ان کے اندر اخلاقی بیماریاں اور برائیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہ مقام چھین لیا۔ فطرت کے اصول بھی یہ ہیں کہ آپ جتنے فائدہ مند اور مفید رہیں گے اتنا ہی آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی ہم جب تک رب تعالیٰ کی ہدایت سے وابستہ رہیں گے، اس کے کلام سے وابستہ رہیں گے، تو پھر ہی ہم حقیقی معنوں میں ہم اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کریں گے اور اللہ رب العزت کا بھی حق ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ یہود کے تفصیلی ذکر کے بعد آخر میں پھر تنبیہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔